الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام در کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، عام انتخابات اگلے سال جو ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ابھی کوئی شیڈول تو نہیں آیا ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع کی گئی ہے، اور جیسے وہ توپوں کا رق ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو گیا ہے، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اگلے عام انتخابات میں کافی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو اپنے طور پر جو استعمال کریں گے، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ ایسے انکشافات ہوں گے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ جتنے بھی مہربان دوست ناظرین جو میرے اس ویلاگ کو یوٹیوب پر اور فیس بک پر فالو کرتے ہیں، ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹس آپ کریں گے، اور ناظرین جو آپ نے کمنٹس بھیجے آج میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ ہے کہ جب سے ملک کے اندر نواز شریف کی وطن واپسی ہوئی ہے اور اس کو جس طرح ریلیف ملا ہے، اس کے ساتھ مسلم لیگ نون، نواز لیگ اور ایم کیو ایم کے درمیان جو ایک سیاسی اتحاد بننے کے لیے رابطے شروع ہو گئے۔ آج نواز لیگ کے ڈیلیگیشن نے، وفد نے ایم کیو ایم بہادر آباد میں جا کے ان سے ملاقات کی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز واضح ہوتے جا رہی ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو محدود کرنے کے لیے باقاعدہ ایک شروعات ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی۔ اس نے تو سندھ کی تباہی کا ذمہ وار پیپلز پارٹی کو ٹھہرایا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں جتنی تباہی آئی ہے یہ کبھی اس طرح نہیں ہے، مطلب جو حکومت میں رہنے والے تھے، اتحادی تھے، آج پیپلز پارٹی کو کے بارے میں یہ ان کی سوچ بھی ہے اور ان کی نظر میں کہ سندھ تباہ ہو چکا ہے۔ جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون دھاندلی کی پیداوار ہے، جب بھی وہ اقتدار میں آئی ہے تو وہ دھاندلی کے ذریعے آئی ہے، دھاندلی کے بغیر کبھی وہ اقتدار میں نہیں آئے۔ تو ناظرین، یہ تو ماضی کو اگر آپ دیکھیں ان دونوں پارٹیز کے درمیان تو بڑے بڑے الزامات لگاتے آئے ہیں۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، ماضی میں جو اگر آپ جائیں تو کہاں تک زبان استعمال کی گئی ہے۔ نواز شریف نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بڑے سنگین الزامات لگاتے تھے، اس طرح آصف زرداری، بلاول بھٹو کی جانب سے بھی نواز لیگ کے، نواز شریف اور دیگر کے اوپر الزامات لگائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جو دونوں جماعتوں کے ووٹرز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی اپنی رائے کیا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ ووٹر بھی اب وہ قیادت اور رہنماؤں کے پیچھے ہیں، کہ جو قیادت کا موقف ہوتا ہے، جو رہنماؤں کا موقف ہوتا ہے تو اس کو فالو کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرے ذرائع نے پیپلز پارٹی کے اندر جو ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف کسی بھی صورت میں 2024 کے انتخابات میں نہ حصہ لے سکیں گے، نہ وزیر اعظم بن سکیں گے۔ یہ بہت بڑا سوال۔ تو جب میں نے ان سے اس بات کا کہا کہ کس حوالے، جبکہ نواز شریف کے لیے تو ہر چیز جو ہے نا اس کے لیے گراؤنڈ ایک کلیئر کیا جا رہا ہے، جیسے راستے کلیئر کیے جاتے ہیں کسی کے لیے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف جو سپریم کورٹ سے نائل ہو چکے ہیں، سپریم کورٹ نے اس کو تاحیات نائل کیا ہے، اس کے لیے جب تک سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے خلاف نہیں جاتی ہے اور نواز شریف کو بحال، اس کی سزا کو ختم نہیں کرتی ہے، نائلی کو، اس وقت تک نواز شریف انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل نہیں ہے۔ اور اس لیے پیپلز پارٹی کے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے
کہ اگلے انتخابات میں جہاں جہاں سے نواز شریف انتخابات میں حصہ لے گا وہاں پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی، اور ایسا کینڈیڈیٹ جو کم سے کم نواز شریف کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اگر طاقت بھی نہیں رکھتا ہوں، لیکن کسی حد تک اس کو عدالتوں میں گھسیٹنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نواز شریف کا فرض کریں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کوئی اس کا نامینیشن پیپر فارم جو ہے نا اس کو بحال کرتا ہے الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے، تو اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، سپریم کورٹ تک پیپلز پارٹی نواز شریف کے کاغذات رد کرانے کا ارادہ رکھتی ہے، یہ اس کا کہنا ہے۔ تو اس پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تو اگلی مرتبہ جو ہے لاہور سے وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ بات کس حد تک جو بلاول کی دعویٰ ہے، ظاہر بلاول نے اس طرح دعویٰ نہیں کیا تھا کہ لاہور سے وزیر اعظم چوتھی بار نہیں بنے گا، تو وہ تو ظاہر اس نے نواز شریف کے لیے کہا ہے، شہباز شریف بھی تو وزیر اعظم بن سکتا ہے نواز لیگ کے اگر کامیاب ہوتی ہے، لیکن اس نے نام لیا تھا کہ نواز شریف کو ہم وزیر اعظم بننے نہیں دیں۔ تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ اب جب نامینیشن پیپر داخل ہوں گے پھر ان کی اسکروٹنی ہوگی اور پھر اعتراضات ہوں گے، تو اس تک اس کو سپریم کورٹ تک یہ لے کے جا سکتے ہیں، اور جس میں پھر ظاہر جب اس حد تک پیپلز پارٹی اور نواز لیگ آپس میں ٹکراؤ ان کا اختیار ہو جائے گا تو لامحالے پھر ان کے رہنماؤں میں بیان بازی ہوگی، اور بیان بازی جو مجھے لگ رہا ہے کہ اتنی خوفناک ہوگی اور اتنا ایک دوسرے کے خلاف ہوگا، جو ماضی میں تو زبانیں استعمال ہوئی ہیں لیکن جو اس انتخابات میں ہوگی اس کے بارے میں تو ووٹر بھی حیران ہوں گے، اور ہم پاکستانی پوری عوام جو ہے وہ بھی حیران ہو جائے گی کہ کل تک جھپیاں لگانے والے آج کتنے ایک دوسرے کے خلاف ہو۔ تو ناظرین اتنا ہی آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی تھی، تو انشاءاللہ کل جو ہے نا کسی اور موضوع پہ بات کروں، لیکن جاتے جاتے مجھے دوستوں نے جو سردار علی گور مہر کی ویڈیو کے حوالے سے کچھ میسیج کیے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سردار علی گور مہر شامل ہو چکا ہے، لیکن جب وہ کیونکہ وہ کسی اور لوگوں کا وہ نمائندہ ہے، اب میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ کن کا نمائندہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکا ہے، لیکن میں نے اتنا ضرور کہا تھا کہ شیرازی ٹھٹا کے شیرازی اور گھوٹکی کے مہروں کے اوپر اعتماد کم کرنا چاہیے پارٹیوں کو۔ تو ناظرین اتنا ہی کافی ہے میرا، اور کل پھر کسی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی بات شیئر کروں گا، تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔